بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح من زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العلي العظيم ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا دل میں یاد الہی کی ہو جستجو پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا باب جنت پہ رضوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے باب جنت پہ رضوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے کاش دیکھوں میں وہ پر مشرت گھڑی پھر اجازت کا کیسا مزہ آئے گا ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا دل میں یاد الہی کی ہو جستجو پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا بہرحال ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت مندی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ ممبئی سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ہارون خان محمدی حفظہ اللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الجلیل مکی حفظہ اللہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہمارے یاسین بھائی خلیل اللہ صاحب یہ لوگ تمام لوگ ہمارے بیچ تشریف لائیں یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی ہے ساتھ ہی ساتھ مبارک پور سے ہمارے ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے سرپرست محترم جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب مکی حفظہ اللہ ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے نائب امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمان سلفی حفظہ اللہ اور ہماری ضلع جمعیت کے خزانچی فضیلت الشیخ حضرت مولانا انعام الرحمان صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ بھی تشریف فرما یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے میں اب آپ کے بیچ دعوت دینا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے کچھ ناصحانہ کلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے ہم اور آپ جمعیت الفقہ تعلیمیہ اور خیریہ کے زیر اہتمام چلنے والا یہ ادارہ جامعہ قرطبہ کے نام سے جو بنکٹ بازار میں یہاں قائم ہے اور ابھی ایک پودے کی شکل میں ہے اور اس کی تعمیر کا، اسے سجانے کا، سنوارنے کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اس کے تحت الحمدللہ فوری طور پر شان جامع مسجد قرطبہ کا قیام بھی چل رہا ہے اور اس کا گراؤنڈ فلور اور اس کی چھت وغیرہ کی ڈھلائی بھی الحمدللہ ہو چکی ہے. اور اس طریقے سے اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرطبہ انگلش اسکول بھی چل رہا ہے. شعبہ حفظ کا بھی قیام الحمدللہ عمل میں آ چکا ہے اور بہت جلد اس مسجد میں شعبہ حفظ بھی قائم ہو جائے گا اور اس میں بچے تعلیم حاصل کریں گے. تو یہ نہیں، یہاں تو قائم ہے، انشاءاللہ منظم طور پر وہاں منتقل ہو جائے گا. تو یہ ابھی پر وقت الحمدللہ اس کی کارروائیاں چل رہی ہیں. تعلیمی پیش رفت کے حوالے سے ایک یہ قدم بھی الحمدللہ آغاز ہی میں اٹھایا گیا کہ کیوں نہ شروع ہی سے تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں میں مسابقت، منافست، آگے بڑھنے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے مسابقہ منعقد کیا جائے. الحمدللہ پچھلے دنوں دعا قرآن کریم کی آیات اور حدیث پر مشتمل مستند دعاؤں کا، اس طریقے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی عقیدے کے حوالے سے چند سوالات تیار کر کے بچوں کے درمیان مسابقے کا اہتمام کیا گیا اور بچوں نے مسابقے میں شرکت کی اور اس میں ان کے نتائج آئے اور اسی کی انعامی تقریب ہے جس میں ہم الحمدللہ یہاں پر شریک ہیں. ہمارے بیچ الحمدللہ یہاں قریب کی بستی کے مبارک پور اور املوں کے کبار علمی شخصیات ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اس ادارے کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، ان کی دعائیں حاصل ہیں، ان کی تائید حاصل ہے، ذمہ داروں سے ان کی محبت بدستور قائم ہے اور وہ الحمدللہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. ایک چھوٹی سی مجلس ہے لیکن وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو صحت و عافیت سے نوازے اور اللہ عز و جل ان کے علم سے، ان کی تمام تر صلاحیتوں سے امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پروگرام کی مناسبت سے ہم لوگ بھی بمبئی سے آئے ہوئے تھے. ہمارے بیچ میں ہمارے محترم شیخ عبدالجلیل مکی صاحب ہیں، اس طریقے سے ہمارے محترم شیخ محمد ہارون خان محمدی صاحب ہیں. تو ہم سب الحمدللہ ایک پروگرام کی مناسبت سے یہاں آئے ہوئے تھے اور یہ انعامی جو تقریب ہونی تھی وہ بھی اتفاق سے اسی بیچ میں طے ہو گئی. تو ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ ہم اس ادارے میں آئیں اور اس کی نشاطات کو دیکھیں، سرگرمیوں کو دیکھیں. یہاں جو کچھ تعلیمی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس سے قریب سے واقف ہوں اور تعلیمی پیش رفت میں شرکت کر کے بچوں کو اور ایسے ہی ذمہ داروں کو، اساتذہ کو حوصلہ دینے کا بھی کام کریں. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو حالات اور ظروف کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں سے متعلق بھی علم حاصل کرنا، جس کے ذریعے سے ہم خود اللہ کے دین کا دفاع کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت مختلف زبانوں میں کر سکتے ہیں. یہ بھی اسی دین کے تقاضوں کا حصہ ہے. اسی مناسبت سے جہاں شعبہ حفظ قائم ہے وہیں یہ قرطبہ انگلش اسکول بھی قائم ہے اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بنین کے ساتھ بنات کا شعبہ بھی اچھے انداز میں منظم ہوگا. یہاں ہاسٹل بھی ہوگا جہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے علم حاصل کریں گے. اور پھر جو جامعہ کا پلان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عربی علوم کا، کلیۃ الشریعہ کا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل قریب میں قائم ہوگا. تو بہرحال یہ جو تقریب ہے یہ تقریب انعامی ہے، حوصلہ افزائی کے لیے ہے، تشجیع کے لیے ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات رکھے ہوئے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان بچوں کو تقسیم کیے جائیں گے. جو پوزیشن والے بچے ہوں گے انہیں بھی تقسیم کیا جائے گا اور ایسے ہی جو بچے پوزیشن والے نہیں ہیں انہیں بھی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تقریب کی جائے گی. اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے وہ اپنے عزیزوں سے ہے اور اساتذہ کرام سے ہے کہ دیکھیے علم کی راہ جو ہے یہ اصل میں عبادت کی راہ ہے. علم دین عبادت ہے
اور علم دین کی راہ میں جو بھی تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ اجر کا، ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے آج یہ ذہن پہ نہ آئے کہ یہ کیا ہم چند لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے کے اندر۔ ظاہر ہے کہ جو ہم بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے ادارے ہم جو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی شروعات ایسی ہی ہوئی ہے۔ کل وہ چند افراد پر مشتمل تھا، کمروں پر مشتمل تھا، یا ایسے ہی کہہ لیجیے کہ کمرے بھی نہیں تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے بھی ہم نے علم حاصل کیے، ہمارے بڑوں نے علم حاصل کیے ہیں۔ لیکن آج وہ الحمدللہ، آج اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ املاک اور شامل، یعنی شان و شوکت والے بڑے بڑے ادارے بن چکے ہیں، جہاں سے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں علماء، فضلاء اور بڑے بڑے باحثین، محدثین، شارحین سب پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کی پود ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کے برغبار بھی اوپر آئیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تناور درخت بنے گا، اور اس علاقے میں اور دور تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خالص توحید اور خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت انشاءاللہ اس ذریعے سے پھیلے گی، اور باطل جو مختلف شکلوں میں ہمارے بیچ میں پھیلا ہوا ہے، تعلیم کے نام پر، دعوت کے نام پر، میڈیا کے نام پر، اور ایسے ہی مختلف وسائل کے ذریعے سے جو بدعقیدگیاں یا ایسے ہی سنت کے خلاف، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کے پیغام کے خلاف جو کچھ بھی سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید بھی ہوگی اور اس کا ابطال بھی ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ادارہ یہ ایک مرکز قائم ہوگا، اور ایک یہ یوں سمجھیں کہ علم کا مخزن، جہاں سے علم کی روشنی بکھرے گی اور خالص توحید و سنت کا علم یہاں سے عام ہوگا۔ قریب میں جو بستی ہے 35-40 کلومیٹر 45 کلومیٹر کے فاصلے پر مئو کی، وہ الحمدللہ علم اور اہل علم کا مرکز ہے، علم کا، اہل علم کا گہوارہ ہے۔ ہمارے ادارے، ہمارے علماء، ہماری جامعات، ہمارے شعبے، ہماری کتابیں بھرمان ہیں، لیکن یہ 40-45 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم گڑھ جیسا شہر، اعظم گڑھ جیسا علاقہ، جہاں پر توحید و سنت کا کوئی بہت نمایاں کام نہیں تھا، کوئی نمایاں تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں تھا، جبکہ یہاں اور ادارے موجود ہیں جو مختلف رخ پر کام کر رہے ہیں، یہاں پر اس کی بہت بنیادی ضرورت تھی۔ اور اس لیے الحمدللہ ہمارے محترم دوست حضرت الشیخ انصار زبیر محمدی صاحب نے، ایک خواب تھا ان کے ذہنوں میں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1999 میں ہماری ان کی بات ہوئی تھی کہ کوئی ادارہ فقہ اہل حدیث پر کام کرنے کے لیے قائم کیا جائے۔ فقہ اہل حدیث، فقہ السنہ، یعنی خالص قرآن کی آیات، نبی کی سنت اور سلف کی سنت کی سیرت کی روشنی میں جو فقہ ہے، عقیدہ ہے، احکام ہے، فرائض و واجبات ہیں، اور دیگر شریعت کے جو پہلو ہیں، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام کیا جائے گا۔ تو وہ ایک فکرہ تھا، اور ہم سب اس وقت سعودی عرب میں تھے، جالیات کے شعبے میں کام کر رہے تھے، دعوت کے، اور پھر اس کے بعد جب سب چھوڑ کر کے وہاں سے یہاں آ گئے تو پھر یہ بہرحال اس پر منصوبہ بندی ہونے لگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام بزرگوں، بڑوں، علماء کی حوصلہ افزائی سے، آپ کی محبتوں سے، اور ایسے ہی خاص طور پر ہمارے علماء جو سعودی عرب کے اندر، الحمدللہ سعودی عرب کے علماء ہیں جو منہج اہل حدیث پر سب سے زیادہ بنیادی کام کرنے والوں میں ہیں، شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ، ان کی حوصلہ افزائی سے یہ ادارہ یہاں پر قائم ہوا ہے۔ بقیہ جو تفصیلات ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ دراصل جو تعلیمی معاملہ ہے اس حوالے سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ ساری چیزیں قائم ہوں گی، جو قائم ہو چکی ہیں وہ اور منظم ہوں گی، اور دھیرے دھیرے یہ مشن جو دعوت اہل حدیث کا ہے، دعوت توحید و سنت کا ہے، سلف امت کے منہج کا ہے، یہ مضبوط انداز میں یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عام کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ عصری علوم کی جو ضرورت ہے، جو تقاضا ہے ملکی حالات میں، دنیا کے حالات میں، اور ایسے ہی دنیا کی جو ترقیاں ہیں اس وقت، اس تناظر میں ہمیں عصری علوم کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دائرے میں رہے گی اور وہ اپنے حدود میں رہے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علوم کے تابع رہ کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیکھا جائے، پڑھا جائے، اس میں کوئی عیب نہیں، بلکہ اس کی ضرورت ہے، اس کا تقاضا ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے، جتنا تقاضا ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے ذریعے سے یہ تعلیم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عام کی جائے گی۔ تو یہ چونکہ بڑا مسئلہ نہیں تھا ہاسٹل وغیرہ کا اس کے اندر، اس لیے پہلے ہی اس کی شروعات کر لی گئی کہ چند کمروں پر یہ تعلیمی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور طلبہ آئیں، پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد قریب کے علاقوں میں رہنے والے بچے ہیں تو اپنے گاؤں میں چلے جایا کریں گے، اور اس کے لیے بس کا بھی، چھوٹی سی گاڑی کا بھی انتظام کیا ہے ہمارے صدر صاحب نے، شیخ انصار صاحب نے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ مستقل آتے ہیں، جاتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں، اور پورے طور پر نگہداشت کر رہے ہیں وہ۔
اور وہ آج کے اس پروگرام میں رہتے لیکن کسی ضروری کام سے انہیں بڑھئی جانا آج ضروری تھا، اس لیے وہ نہ رہے، چلے گئے. لیکن بہرحال ہم الحمدللہ اس پروگرام میں شریک ہیں. ہمارے لیے سعادت کی بات، شرف کی بات ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام بچوں کو خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے ہی ہمارے اساتذہ جو یہاں پر رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی یہ ویرانہ ہے، یہ کوئی بہت زیادہ یہاں پر فیسلٹی نہیں، مسائل نہیں، تو ان تمام ماحول میں کافی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ صبر سے کام لیں اور یہ کوشش کریں، یہ سوچیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بننا ہے. اس مشن کو، ایک تحریک ہے، مشن ہے کتاب و سنت کی، تو اس مشن کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو کہ آپ نے محنت کی، بچوں کے لیے، بچوں کو پڑھایا، تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسابقے کی کارروائی بھی آپ نے کی. بچوں نے اس میں شرکت کی، مسابقوں میں حصہ لیا، اور سوالات اور اس کے جوابات انہوں نے یاد کیا، اور الحمدللہ ان کا مسابقہ ہوا. آج ان کی انعامی تقریب یہاں پر قائم ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنی اپنی صلاحیتوں کو اس مشن میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. مالدار مال کے ذریعے سے، علم والا علم کے ذریعے سے، ایسے ہی وقت والا وقت کے ذریعے سے، ہر صلاحیت والا اپنی اپنی صلاحیت اور لیاقت کے اعتبار سے اس مشن کا حصہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے توحید و سنت کا مشن عام ہو. ہر طرح کی باطل دعوتوں کو، باطل تحریکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے ذریعے سے، یہاں کی روشنی سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو خالص علم سے بھی اور ایسے ہی خالص دعوت سے بھی آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے وہ سب کے سب شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور خاص طور پر ہمارے یہ معزز بزرگ علماء کرام جو جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار ہیں، اداروں کے ذمہ داران ہیں، اور ان کی سرپرستی الحمدللہ پورے خطے کو الحمدللہ حاصل ہے. یہ ادارہ بھی اس کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، انہیں صحت دے، عافیت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ابھی ہم شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت کر رہے تھے. یقیناً بڑے اچھے انداز میں مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی. یوں سمجھ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اس ادارے کے لیے کہ رب العالمین اسے ترقی عطا کرے، تاکہ یہاں آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر اور پورے ضلع، میں تو کہتا ہوں پورے اطراف کے اندر رب ذوالجلال کی توحید عام ہو، توحید کا پرچم لہرے. یہ ہم سب کی تمنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہی تو یہ کام بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گا. اب میں انعامات کی تقسیم کے لیے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ہارون خان محمدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمان سیفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالجلیل مکی حفظہ اللہ، اور ہمارے جو اور مہمان ہیں یعنی یاسین بھائی خلیل اللہ صاحب، ان تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں. اب انعام کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں دو شعبے ہیں، شعبہ حفظ اور ایک شعبہ پرائمری. شعبہ حفظ کے اندر 7 طلبہ ہیں اور شعبہ پرائمری کے اندر 9. ان 7 میں یعنی شعبہ حفظ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد ریان. وہ آ جائیں، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. ہمارے بھائی کے علماء کے خاص سے یہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک جاؤ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد اجمل، انہوں نے 86 نمبر حاصل کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑی چیز ہے. ان کو انعام شیخ عبدالجلیل مکی حفظہ اللہ کے بدل سے دیا جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیسرا انعام، تیسری پوزیشن حاصل کیا محمد ابراہیم، انہوں نے 58 نمبر حاصل کیا. ان کو انعام شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر.
باقی بچوں کو تشجیعی انعام دیے جائیں گے. میں ان لوگوں کا بھی نام لے لوں تاکہ وہ آ کر لے کے جائیں. محمد ارسلان انہوں نے 46 نمبر حاصل کیا. عبد الرحیم انہوں نے 43 نمبر حاصل کیا. ابو العاص انہوں نے 31 نمبر حاصل کیا. محمد ذیشان انہوں نے 29 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محنت کرو, آگے بڑھو. اور پڑھو, من جد وجد, کوشش کرتا ہو پاتا, اور محنت کر کے آگے بڑھو. اور ریان سے بھی آگے بڑھ جاؤ. وہ اول آئے ہیں, اگلی بار تم لوگ اول آؤ. اپنے اندر حوصلہ اور جذبہ. ماشاء اللہ. اب شعبہ پرائمری کے اندر پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے وہ ہے الحمد شیخ. ماشاء اللہ. ان کو انعام محترم جناب خلیل اللہ صاحب کے وجہ سے دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ دیکھو چھوٹے سے بچے, انعام بڑا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے علم حاصل کر 91 نمبر انہوں نے حاصل کیا ہے. اس کے بعد عائدہ شیخ انہوں نے 65 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاء اللہ. ان کو انعام شیخ انعام الرحمان مبارک پوری حافظ اللہ کے وجہ سے. ماشاء اللہ. کیا نام بیٹا آپ کا؟ عائدہ شیخ. اس کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کیے ہیں محمد عمر. انہوں نے 55 نمبر حاصل کیا ہے. ان کو انعام دیا جا رہا ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمان سلفی حفظ اللہ کے وجہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد ہمارے جو اور بچے ہیں ان کو تشجیعی انعام دیا جائے گا. میں نام لے رہا ہوں. وہ ہے محمد ساحل 35 نمبر انہوں نے حاصل کیا. ماشاء اللہ. انہوں نے 35 نمبر حاصل کیا. اگلی مرتبہ تمہارا 91 کی کا 92 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, اور الحمد شیخ سے آگے بڑھ جانا. ٹھیک. ماشاء اللہ. چلو اس کے بعد ہے محمد التمش. انہوں نے 35 نمبر حاصل کیا. ماشاء اللہ. محمد التمش آ جائیں. محمد التمش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری گڈ. اس کے بعد محمد فہیم انہوں نے 35 نمبر حاصل کیا. اس کے بعد محمد کریم انہوں نے 27 نمبر حاصل کیا ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد محمد عابد انہوں نے 26 نمبر حاصل کیا. واہ بھائی ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے محمد ریحان انہوں نے 27 نمبر. ریحان کہاں ہے؟ ہو گیا. کوئی باقی تو نہیں ہے نا؟ سب بچوں کو انعام ملا. ان کا نام تو نہیں ہے. اچھا اب دیندار بھی پڑھنا بیٹا. آ جائیں اشفاق. پہلے جتنے ہیں محمد ریان, محمد اجمل, محمد ابراہیم. محمد ارسلان, عبد الرحیم, ابو العاص, محمد ذیشان. آج آپ پڑھے ہیں نا وہ الحمدللہ.
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. چلے اور کوئی بات سنیے. اچھا کچھ کہہ رہے ہیں. چلے ان کے انعامات بعد میں دے بات ہم کو دے دیں. ٹھیک ہے. اب میں آخر میں اس پروگرام کے صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز مکی مبارک پوری حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کچھ صداقتی کلمات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین مجلس علماء کرام، اس سے پہلے بھی میں یہاں آ چکا ہوں اور ابھی سب کمرے تعمیر نہیں ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ آیا تو کمرے تعمیر ہیں اور تعلیمی سلسلہ بھی جاری ہے. مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی اور دل باغ باغ ہو گیا. ہو گیا زمین میں جو ہے پودا لگا دیا گیا ہے. شیخ انصار زبیر صاحب مبارکباد. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے کہ یہ جو پودا انہوں نے لگایا ہے وہ بارآور ہو اور تناور ہو جائے. اس کے نیچے جو ہے بچے آ کر اپنی تعلیمی امتیاز جائیں، علم حاصل کریں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کریں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور اس مدرسے کا بھی فائدہ ہو. اور ان لوگوں نے کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے، مادی تعاون ہو یا علمی تعاون ہو یا کوئی مشورہ ہو، تو ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور جو لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ دے گا. اور ہمارے مولانا صاحب نے جو تقریر کی وہ شاعر نے کہا خیر الکلام ما قل ودل ولا یطول فی عمل. ان کی بات بڑی مرکز تھی، بات بہت مختصر تھی لیکن بڑی جامع تھی، معنی خیز تھی، بڑی لمبی چوڑ نہیں تھی جسے لوگ اگتا جائیں اور اندر شوق پیدا ہوا ان کو سننے کا. لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے اور موقع نہیں ہے، اس لیے بات ان کی بڑی مرکز تھی، بہت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر. اور جو منتظمین ہیں جنہوں نے اقدام کیا ہے ان کو بھی، اور جن بچوں نے جو انعامات حاصل کیے ہیں ان کو ان طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اضافہ کرے اور آئندہ اور زیادہ محنت کریں تاکہ اور زیادہ ان کو اچھا انعام ملے، انعام کے مستحق ہوں اور مزید محنت کی توفیق ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے.